السلام علیکم سامعین. اردو افسانے ایک کاوش ہے اردو کی بہترین تحریریں آپ تک پہنچانے کا. اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آ رہا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کی ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کریں اور کامنٹ ضرور کیا کریں. آپ کے لائک اور کامنٹس میرے چینل کو مدد کریں گے آگے بڑھنے میں اور کامیاب ہونے میں. میں نے شام رنگ سیاہ، تحریر ایمل رضا، قسط نمبر 3. زندگی پرانی جگہ پر چل رہی تھی اور پچھلی سے مزید بری حالت میں چل رہی تھی. یک فرد کی عدم دستیابی کی بھیانک تبدیلی کے باوجود گھر کا سارا ماحول حسب معمول تھا. ڈال کے پتے جامد تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو. کالج میں سبین اور زیادہ چپ چپ رہنے لگی تھی. لڑکیوں نے اس کی احساس کمتری میں مبتلا طبیعت کا علم ہونے کے باوجود اس کی بدمزاجی جانا تھا. صرف اس کی ایک دو دوستیں ایسی تھیں جو اس کی حالت سے واقف تھیں اور کسی حد تک اس کے غم سے بھی. وہ اسے رحم کی نگاہوں سے دیکھا کرتی تھیں، اپنے گروپ میں شامل کر کے اسے ہنسانے کی کوشش کیا کرتی تھیں، اس کا دل لگانے کے لیے جتن کیا کرتی تھیں. اور وہ ان سب میں ایسی رہتی تھی جیسے کوئلوں کی ڈار میں کوا. ان کی ساری کوششیں ابس گئی تھیں. خود بابا کی کمر بھی ٹوٹ گئی تھی. غموں نے انہیں ادموا کر دیا تھا اور شاید تنہائی نے بھی. جس عورت کے ساتھ انہوں نے زندگی کے 25 سال گزارے تھے وہ ایک دم سے انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی. آدھے راستے میں 2 ذمہ داریوں کے ساتھ وہ اپنا غم کس کے کندھے پر سر رکھ کر ہلکا کرتے. سبین کو دیکھ دیکھ کر وہ مزید بوڑھے ہوتے جا رہے تھے. میں چکی کو گھر سے اٹھوا رہا ہوں، ایک دن بابا نے اس سے کہا تھا. اسے بتانے میں پوچھنے کا عنصر بھی پوشیدہ تھا کہ اگر وہ چکی چلانے میں سہولت محسوس کرتی ہے تو پھر وہ اپنا لچکدار ارادہ بدل بھی سکتے ہیں. وہ خاموش رہی تھی. اسے نہ سہولت محسوس ہوتی تھی اور نہ درد. وہ ان دنوں پتھر کی ہو چکی تھی، ٹھوکروں کی زد میں آیا ہوا پتھر جو ٹھوکروں کے باعث اپنے کونے کھدروں سے جتنا مرضی ہموار ہو جائے اس کے باوجود ہیرا نہیں بن سکتا. لیکن چکی گھر سے نہیں اٹھ سکی تھی. انہیں بعد میں پتہ چلا اماں اس کے جہیز کے لیے کمپنی والوں سے کافی پیسے لے چکی تھیں. وہ کس چیز کی تیاری کر رہی تھیں؟ انہیں اپنی موت کی پہلے سے خبر ہو گئی تھی یا موت کے فرشتے نے چپکے سے ان کے کان میں کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے فرائض پورے کر لے. ان کے پاس بہت کم مہلت رہ گئی تھی اور انہوں نے اس آواز کو اچھا یا برا شگن سمجھتے ہوئے پورا کیا تھا. کیا فائدہ ہوا تھا اس سب کا؟ اسے اماں کے ہاتھوں جوڑی ہوئی کسی چیز کو نئے گھر لے جانے کی خواہش نہیں تھی، لیکن کمپنی والوں کو پیسے کی واپسی کی طلب ضرور تھی جس کی ادائیگی وہ آٹے کی صورت میں ہی کر سکتی تھی. اور آٹا بنا چکی کے پس نہیں سکتا تھا. رات گئے تک وہ چکی چلاتی رہتی. 2 وزنی پتھروں کے باہم تصادم سے پیدا ہونے والی گھوں گھوں کی آواز کی سماعتوں پر کاری وار کرتی رہتی. ٹھوس ٹھوس قطب اس کے ہاتھ کو ہتھیلی میں گڑ جاتا. وہ جتنی تکلیف محسوس کرتی اتنی ہی مزید شدت سے اسے گھمانے لگتی. دانوں کا برادہ اچھل کر دائیں بائیں گرتا رہتا اور وہ دیوانگی میں تیز تیز ہاتھ چلاتی. اس برادے میں اپنے آنسو بھی شامل کرنے لگتی. زویا بھی اکثر چکی پہ بیٹھ جاتی اور اس کی مدد کروانا چاہتی تھی. وہ چکی کو سستی سے ہی صحیح لیکن چلا لیتی تھی. وہ اپنا فرض نبھانا چاہتی تھی. گھر کی خاموشی کا کوٹری جیسی فضا میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی تھی. لیکن زویا کی چکی پر بیٹھنے میں ایک قباحت تھی. وہ چکی پر بیٹھ جاتی تھی لیکن دانے اس کے ساتھ بیٹھ کر خود ڈالنے پڑتے تھے کیونکہ زویا چکی کی ہلکی ہوتی آواز سے یا اس کے آرام سے چلنے پر بھی اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ اس میں دانے کم ہو گئے ہیں اور اب اسے چکی میں نئے دانے ڈالنے چاہیے. اب اس کے پاس بیٹھ کر دانے ڈالنے سے بہتر تھا کہ سبین خود ہی چکی چلا لیتی. زویا کا کام احسان لینے کے مترادف تھا. چکی سے بمشکل فراغت کے بعد وہ بابا کا ہاتھ بھی بٹا دیا کرتی تھی. کھانے کو ایک فرد کم ہو گیا تھا، پھر بھی گھر کے اخراجات تھے کہ بڑھتے ہی جا رہے تھے. میں کر لوں گا، بابا اسے اپنے قریب بیٹھنے سے روکتے. کیا کر لیں گے آپ؟ صحت دیکھیے کتنی گرتی جا رہی ہے آپ کی. چونا پھانک پھانک کر چونے کا نام آتے ہی اس کے لہجے میں نفرت در آتی. یہ بات بابا کو بری لگتی. وہ جانتی تھی لیکن وہ اس کو چھپانے سے بھی قاصر تھی. وہ ڈھیٹوں کی طرح بابا کے سامنے بیٹھ جاتی، چونے کے ڈھیروں میں گڑھا نکال کر پانی ڈالتی، ڈوئی گھما کر اسے یکجا کرتی، پھر سانچوں میں ڈالتی اور پھر خاموشی سے مال پر ریگمال مارنا شروع کر دیتی. اڑتا برادہ اس کی نفرت انگیز سانسوں سے پرے ہٹتا جاتا اور بابا خاموشی سے اسے دیکھتے جاتے. وہ دونوں والے کام کر رہی تھی جن سے وہ بارہا نفرت کا اظہار کر چکی تھی. چکی اور چوٹا چکی کی گھو اسے ناپسند تھی اور چونا
اس سے منسلک اسے کوئی ایک ذرہ بھی پسند نہیں تھا. اسے سب سے ابکائی محسوس ہوتی تھی. ڈوئی سے، بڑے قدح نما پیالے سے جس میں چونے کا آمیزہ بنایا جاتا تھا، سانچوں سے، خاص کر ربڑ کے سانچوں سے جو بار بار کے استعمال سے تعفن زدہ سے ہو گئے تھے. اسے ان سب سے گھن آتی تھی، لیکن شاید وہ اس طرح خود سے کوئی بدلہ لے رہی تھی، اپنی تقدیر سے، اپنی قسمت سے، بابا سے، یا شاید مری ہوئی ماں سے. تم مت کرو یہ کام، کچھ اور کر لو، بچوں کو ٹیوشن پڑھا لو، بابا چارپائی پر کھانستے ہوئے کہتے. وہ ایسے کھانستے تھے کہ ان کے ساتھ ساتھ ان کا پورا وجود بھی کھانسنے لگتا تھا. جس محلے میں ہم رہ رہے ہیں یہاں کے بچے اسکول پڑھنے ہی بہت مشکل سے جاتے ہیں. میرے پاس ٹیوشن پڑھنے کون بھیجے گا اپنے بچوں کو؟ تو پھر کسی اسکول میں استانی لگ جاؤ. میں پتہ کر آئی ہوں اسکول میں بھی وہ اتنے ہی پیسے دے رہے ہیں جتنے چکی چلنے سے آسانی سے مل جاتے ہیں. بس وہاں قطب نہیں گھمانا پڑتا، ذہن گھمانا پڑتا ہے. کسی مہنگے اسکول میں پتہ کرنا تھا تم نے. تم ایک لائق اسٹوڈنٹ ہو، اپنی سند دکھاؤ ان کو. بابا کے لیے باہر کی دنیا کیا تھی وہ تعصب سے سوچ کر رہ گئی. پتہ نہیں ساری زندگی وہ کس جنگل میں دھونی رما بیٹھے رہے ہیں. مہنگا اسکول کسے کہتے ہیں؟ آپ جہاں بچوں کی فیس زیادہ ہوتی ہے وہ مہنگا اسکول ہوتا ہے، لیکن وہاں کی استانیوں کی تنخواہوں کے حساب سے اسکول کو نام دیا جائے تو وہ اسکول کم یتیم خانے زدہ لگے گا. بابا لاجواب ہو گئے تھے. جوان ہوتی اولاد کا تجربہ اور مشاہدہ ان سے کہیں زیادہ تھا. بچپن سے اس کام کو ہی دیتی آ رہی تھی. اس میں ہی 4 پیسے کما سکتی ہوں، اس نے بابا کا دل رکھنے کے لیے کہا تھا. یہ سوچے بنا کہ دونوں کام کرتے وقت اس کا خود دل کس قدر دکھی ہو جاتا تھا. چونا سفید ہوتا ہے، اس کے لیے دل کا سفید ہونا بھی ضروری ہے. تم خون سفید کر کے بیٹھی ہو، اس طرح تم سے یہ کام نہیں سیکھ پاؤ گی. یہ بے ضرر پتھر کیسے تمہارے لیے اپنی انا کو توڑ کر تمہیں کسی قالب میں ڈھالنے کی اجازت دے گا؟ وہ بابا کی منطق سمجھنے کے موڈ میں نہیں تھی اور نہ ہی انہیں اپنی سمجھانے کے موڈ میں تھی. وہ کیا بتاتی کہ گھر کی چوکھٹ سے باہر زمانہ بدل گیا ہے، کام کے بدلے ہی اناج ملتا ہے. کوئی فلسفوں کو سن کر پیٹ بھر سکتا ہے اور نہ ہی پیٹ بھرنے کے لیے کچھ دیتا ہے. اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا چونے کے لیے من صاف کرنے کا. وہ تو صرف اس لیے یہ کام کر رہی تھی کہ چار ہاتھ مل کر یقیناً کام کو آسان بھی کر سکتے تھے اور زیادہ بھی. اسے اب زویا کا آپریشن بھی کروانا تھا، اپنی شادی کا انتظام بھی کرنا تھا. اتنے بہت سے خرچے منہ کھولے کھڑے تھے. اس کے 8 ہاتھ بھی ہوتے تو تھک جاتے جتنا کام وہ ان دنوں کر رہی تھی. آپ اس کام کو جدید طریقے سے کریں، اب منفرد رنگوں کا استعمال کریں جیسا دوسرے لوگ کرتے ہیں. رنگوں سے میرے ہاتھ جلنے لگتے ہیں. ایک بار پہلے بھی میں نے کوشش کی تھی. تو میں کر لیا کروں گی، مجھے اس کی بو سے الرجی ہے. پھر گولڈن سلور پتی یا نگ لگانے کا کام کر لیتے ہیں. وہ سب کام ڈائی سے نکلے ہوئے مال پر ہوتا ہے. ہمارے سانچے پرانے ہیں، ڈائی لگانے کے لیے کافی سرمایہ چاہیے اور نئے سانچے بھی بہت مہنگے ہیں. لیکن ہم افشاں تو اسی مال پر لگا سکتے ہیں نا. میں نے چچا کریم کی دکان پر دیکھا ہے، لوگوں نے اسی مال پر افشا لگائی ہوئی ہے. افشا سانسوں کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے. اس کا کام میں تمہیں ہرگز نہیں کرنے دوں گا. وہ لوگ کاریگروں سے کام کرواتے ہیں. جو فائدہ مند تھا اس نے کیا فائدہ پہنچا دیا تھا ان سب کو. وہ نخوت سے سوچتی اور ایک بار پھر سے پرانے سانچوں میں گاڑا آمیزہ ڈال دیتی. شاید بابا اس کے کام کو ہاتھ لگانے کے انتظار میں ہی تھے. وہ جو اپنی کمزوری کو لپیٹ کر کام پر بیٹھتے تھے اب بالکل ہی چارپائی سے لگتے جا رہے تھے. ایک دن انہوں نے وہ پیڑھی سنبھال لی تھی جس پر کبھی اماں بیٹھا کرتی تھی، کیونکہ اب بابا سے بھی چلا نہیں جاتا تھا. پھر ایک دن اس نے بابا کو بھی اماں کی طرح ہی بری طرح کھانستے ہوئے دیکھ لیا. اس دن اسے اندازہ ہوا تھا کہ اسے تیز ہاتھ چلانے پڑیں گے ورنہ وہ پھر سے کچھ کھو دینے کے لیے خود کو تیار کر لے. دولت کی کمی کیسے سانسیں کم کر دیتی ہے یہ اس نے ایک بار دیکھ لیا تھا، دوبارہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی. ماں لے کر کریم کے پاس چلی جاؤ، اس سے پیسے بھی لے آنا، بابا نے ایک دن اس سے کہا تھا. اور اس کا دل بگولے کی زد میں آئی چڑیا کی طرح کام کر رہ گیا تھا. وہ کوئی پہلی بار تو نہیں جا رہی تھی چچا کریم کے پاس، ایک بار پہلے بھی جا چکی تھی. پھر اس کے دل کی دھڑکن کیوں زنجیروں سے اکھڑنے لگی تھی. اسے وہاں جانے سے ڈر لگا تھا یا اکیلے بازار جانے سے، یا وہ اس راستے پر دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی جہاں ایک دن اس کی ملاقات ہوئی تھی. ایک اجنبی ہے جو کسی ملک کا بھٹکا ہوا شہزادہ لگتا تھا.
میرا نام میران ہے، آواز اس کی ساتوں میں قید تھی۔ اس کا خیال ہے جیسے اس کی کل متع بن گیا تھا۔ وہ اب نکاح شدہ تھی اور اس راستے پر پھر سے جا کر اس محرم کو غیر محرم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چادر اوڑھ کر ایک بہت لمبا چکر کاٹ کر وہ دوسرے راستے سے چچا کریم کی دکان پر پہنچی تھی۔ قطب الدین کو کیا ہوا ہے؟ ان کی طبیعت زیادہ اچھی نہیں ہے؟ تبھی تو میں بھی کہوں کہ مال اتنا خراب کیوں آ رہا ہے۔ اس نے پچھلے 20 سالوں میں اتنا برا کام نہیں کیا جیسے وہ اب کر رہا ہے۔ وہ تو چونے کو الماس برادہ کہتا تھا، جانتا ہے کہ اس برادے کو پھر سے الماس کیسے بنانا ہے۔ چچا کریم اس کے سامنے اس کے باپ کی تعریف کر رہے تھے۔ اسے کوئی سروکار نہیں تھا کہ بابا چونے کو کیا کہتے ہیں اور لوگوں کے لیے یہ بات کس حد تک باعث فخر ہے۔ کیا مال زیادہ خراب ہے؟ بہت، چاچا کریم افسوس سے سر ہلانے لگے۔ بہت زیادہ شکایتیں آ رہی ہیں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میں نے سوچا تھا اس بار آئے گا تو اس سے کہوں گا تغری ٹیڑھے ہوتے ہیں یا اندر کے الفاظ کی اچھی طرح تراش خراش نہیں ہوئی ہوتی، چونا کبھی صحیح پکا ہوا نہیں ہوتا۔ اس کے پچھلے مال کے بہت سے تغرے تو دکان میں پڑے پڑے اپنے ہی وزن سے ٹوٹ گئے ہیں، جبکہ پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ چونے کو پتھر کر دیتا ہے۔ پانی کی مقدار اور دھوپ کی آنچ کا اس سے زیادہ کسی کو پتہ نہیں تھا۔ کیسی عجیب بات ہے، اپنے فن میں اتنی مہارت بھی بابا کو آسودہ حال نہیں کر سکی۔ وہ دکھ سے بڑبڑا کر رہ گئی تھی۔ جو لوگ فن کو ایمان بنا لیتے ہیں ان کے لیے ذریعہ معاش اتنی اہمیت نہیں رکھتا بیٹی۔ چچا کریم نے شاید اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی۔ ان کی بات نے اسے شرمندہ کر دیا۔ چچا کریم نے اسے پیسے پکڑا دیے تھے۔ اس نے پیسے گنے تھے جو اس کی توقع سے بہت کم تھے۔ کیا اتنے ہی بنتے ہیں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ چچا کریم نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا میں تمہارے ساتھ بے ایمانی کر سکتا ہوں بیٹی؟ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ وہ شرمندہ ہوئی۔ یہ دیکھو، چچا کریم نے اپنا دراز کھول کر وہاں سے ایک کیش میمو نکالی اور اسے پچھلے مہینوں کی رسیدیں دکھانا شروع کی۔ ہمیشہ تقریباً اتنے ہی پیسے جاتے ہیں میری بچی۔ اس کا دماغ کھولنے لگا۔ اس کام کے اتنے کم پیسے ملتے ہیں بابا کو؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے چچا کریم پر غصہ نہیں تھا، اسے تو کس بات کا غصہ تھا آخر؟ پچھلی بار جب چچا کریم نے اسے پیسے دیے تھے تو وہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا تھا کہ باقی سب حساب کتاب میں قطب الدین سے خود کر لوں گا۔ وہ سمجھی تھی کہ عید کی وجہ سے چچا کے پاس پیسوں کی کمی ہے، لیکن اب اس نے مال پر بابا سے زیادہ خود محنت کی تھی، اسی لیے اتنے زیادہ مال پر اتنے کم پیسوں کو وہ اپنی حد تک محسوس کرنے لگی تھی۔ 3 ماہ سے بجلی گیس کے بل جمع نہیں ہوئے تھے۔ باورچی خانے میں راشن کے خالی برتن اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آج چچا کریم سے جو پیسے ملیں گے ان سے وہ یہ کام کر لے گی، اور اب اپنے دوپٹے کے پہلو میں پیسے باندھتے ہوئے اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ گھر جانے کے بجائے سیدھا دریائے راوی چلی جائے اور چپکے سے چھلانگ لگا دے۔ گھر آتے آتے اس کا دماغ آتش فشاں کی طرح کھولنے لگا تھا۔ اس کی نس نس میں سوئیاں سی چبھنے لگی تھیں اور اس کا روم نفرت انگیز غضب کا شکار ہو چکا تھا۔ ایرم راہل، وہ نہ ہندو تھا نہ مسلمان، نہ سکھی نہ پارسی نہ یہودی اور نہ ہی عیسائی، بلکہ وہ ان سب مذاہب کی پیروی کرتا تھا، ان کی عزت کرتا تھا۔ اس نے اپنے نام کے آگے راہل کا اضافہ بھی اسی وجہ سے کیا تھا۔ اس نام کو مسلمان بھی رکھتے ہیں اور ہندو بھی۔ بدھ کے لیے یہ مقدس نام ہے۔ پارسی، عیسائی اور یہودی بھی اسے رکھتے ہیں۔ لامی لوگ بھی اسے پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے میں آج سے اس نام کا اضافہ کر رہا ہوں۔ میں تمام مذاہب کی پیروی کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں۔ میرے دل میں تمام مذاہب کا احترام ہے۔ میں تمام مذاہب کی اکائی بننا چاہتا ہوں۔ اس نے 20 سال کی عمر میں یہ اعلان کرتے ہوئے اپنے نام کے آگے راہل کا اضافہ کیا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب اس کی سوتیلی ماں، جس نے اسے یتیم خانے سے لا کر پالا تھا، کے بعد اس کے سوتیلے باپ کا انتقال بھی ہو چکا تھا۔ دونوں کی موت نے اسے غمزدہ کر دیا تھا اور اس نے زندگی کو اکیلے اور ایک نئے انداز میں گزارنے کا تہیہ کیا تھا۔ زندگی کی وہ محرومیاں جو اپنا بچپن ایک یتیم خانے میں گزارنے کے بعد اس کے چہرے پر سب تھیں، غائب ہو گئی تھیں۔ اسے کتابیں پڑھنے کا بچپن سے ہی شوق تھا۔ کسی تحریر کا نہ جانے اس پر کیا اثر ہوا تھا کہ اس نے اپنا مذہب چھوڑ دیا تھا اور تمام مذاہب اپنا لیے تھے۔ شاید اس کی وجہ دنیا میں مذہب کے نام کی وہ شدت پسندی اور انتشار تھا جو بہت سے فساد کا باعث بن رہا تھا۔ ویسے اس کا خود کا پیدائشی مذہب کیا تھا، اس کے بارے میں بھی کوئی نہیں جانتا تھا۔ یتیم خانے کے فارم میں اس کے پیدائشی مذہب کا نام خانہ خالی تھا اور وہاں اس کا سیکولر لگا ہوا تھا، لیکن وہ سیکولر نہیں تھا۔
وہ غیر مذہبی ہوتے ہوئے بھی سارے مذاہب کے ماننے والوں کو پسندیدہ شخص تھا، کیونکہ آج تک اس کے ساتھ کوئی ایک بھی تنازع منسلک نہیں ہوا تھا۔ رفتہ رفتہ اس نے تمام مذاہب کی عزت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کام بھی کرنا شروع کر دیا تھا۔ انتھک محنت کے بعد وہ معاشی لحاظ سے بھی آسودہ تھا۔ ایڈم راحل ایک معروف ادارے تمام مذاہب کے ماننے والوں کا مالک تھا، اور جیسا کہ نام سے بھی ظاہر ہے، یہ ادارہ دنیا بھر کے سارے مذاہب کے لیے کام کرتا تھا۔ اس ادارے کے تحت تمام مذاہب کی مقدس کتابیں شائع کی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ مقدس کتابوں کی آڈیو کیسٹ، ترجمے اور ہر وہ کام جو کسی بھی مذہب سے منسلک تھا وہ یہاں سے نکلتا تھا۔ جیسا اس نے اپنے بچپن میں کہا تھا ویسا کر دکھایا تھا۔ وہ تمام مذاہب کی ترویج کا واحد اکائی بن چکا تھا، تعصب سے پاک، بغض سے پرے۔ آل ریلیجن مذہبی نقطہ نظر سے بہت وسیع پیمانے پر کام کر رہا تھا، جس کے باعث ایک عالم ایڈم کا دیوانہ تھا، جن میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی۔ وہ اس حسن کے دیوتا کے چرنوں میں بیٹھ کر اس کی سیوا کرنا چاہتی تھی، لیکن یہ اس کی فطرت کی کجی تھی یا عدم دلچسپی کہ کوئی بھی لڑکی ابھی تک اس کے الطفات کی مستحق نہیں ٹھہری تھی، اور جس کے بہتے جھرنے میں ابھی اسے کسی فریق کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی تھی۔ ایڈم کی اپنی ایک NGO بھی تھی جو یتیم اور بے سہارا بچوں کے لیے کام کرتی تھی۔ اس کے لیے وہ فنڈ ریزنگ میں بھی بڑا چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ دنیا بھر میں ہونے والی مختلف مذہبی تقریبات میں وہ بذات خود شریک ہو کر چندہ مانگا کرتا تھا۔ اپنی ساری دولت جو اس وقت اس کے پاس تھی اور جو آنے والے وقت میں کما سکتا تھا، اس نے ابھی سے اپنی NGO کے نام کر دی تھی۔ ایسا درویشانہ فیصلہ یقیناً بہت کم لوگ ہی کر پاتے ہیں۔ ایڈم انہی کامیاب لوگوں میں سے ایک تھا۔ اخبارات اس کے بارے میں آئے دن کچھ نہ کچھ شائع کرتے ہی رہتے تھے، اس کی پچھلی زندگی سے متعلق اور اس کی آنے والی زندگی کے ارادے، جو کہ زیادہ تر تجزیے اور پیشگوئیوں پر ہی ہوتے تھے۔ اگر وہ تمام مذاہب کی عزت کر رہا تھا اور ان کے لیے کام کر رہا تھا، تو بدلے میں اسے بھی اتنی ہی عزت مل رہی تھی، ہر قوم سے، ہر فرد سے۔ یہی وجہ تھی کہ آج حاجی صاحب کی محفل میں شریک ہونے کے لیے بھی اسے بخوشی اجازت دے دی گئی تھی۔ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے کہ حاجی صاحب نے مجھے اپنی محفل میں شرکت کی اجازت دی ہے۔ مجھے پتہ چلا تھا کہ ان کے سماع سے چیدہ لوگ ہی مستفید ہو سکتے ہیں، جو کہ پہلے سے ہی طے شدہ تھے، لیکن میری درخواست کو بھی عزت بخشی گئی۔ اس کے لیے میں حاجی صاحب کا تہہ دل سے ممنون ہوں۔ باہر نکل کر وہ پریس والوں کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا۔ اس کی جھکی آنکھیں اور نرم لہجہ اس بات کا خماس تھا جیسے وہ ابھی صوفی رقص میں موجود ہو۔ آپ کے لیے اس محفل میں شرکت کرنا اتنا ضروری کیوں تھا؟ ایک صحافی نے پوچھا۔ جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ میرے دل میں تمام مذاہب کا احترام موجود ہے، اسی لیے میں ہر مذہب کی تمام چیزوں کو فالو کرتا ہوں۔ میں نے عمرہ بھی کیا ہوا ہے، میں نے کونوینا بھی جانا ہے، میں بدھ دانت کی مندر بھی جاتا ہوں اور پگوڈا بھی۔ اسی لیے میرے لیے یہ محفل بھی اتنی اہم تھی۔ کسی بھی مذہب کو جاننے کے لیے ان کے تہوار اور ان کی مقدس محفلوں کو جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ لیکن سر، کچھ لوگ تو آپ پر یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ آپ یہ سب دکھاوا کرتے ہیں، در حقیقت آپ کچھ اور ہیں، ایک صحافی نے چپتا ہوا سوال کیا تھا۔ ایڈم نے مسکرا کر اس کے سوال کی تلخی کو برداشت کیا تھا۔ غصے میں آنا اس کی شخصیت کا خاصہ نہیں تھا۔ جو لوگ مجھ پر یہ الزام لگاتے ہیں وہ بھی در حقیقت کچھ اور ہیں، اور مجھے اپنے دشمنوں کو کچھ نہیں کہنا، مجھے ان کو معاف کرنا ہے۔ خدا یہی سکھاتا ہے۔ ہماری دنیا میں مذہب کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ مذہب کو ماننے والوں کے ہی خلاف ہیں۔ ایسے میں مجھ جیسے آدمی کا وجود جو سارے مذاہب کی ترقی کا کام کر رہا ہے، جس کے ادارے سے ہر مذہب کی ترقی ہو، انہیں کیسے برداشت ہوگا؟ ایڈم کے بارے میں شک کی صرف ایک ہی بات پچھلے دنوں سے سامنے آئی تھی، جب اس کی ایک ایسی فوٹیج منظر پر آ گئی تھی جس میں اسے کچھ مجرمانہ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا دکھایا گیا تھا۔ یہاں صحافی نے اس کے بارے میں بات کی تھی۔ یہ قصہ شروع کیراڈیم کے جواب کے بعد فوراً تھم بھی گیا تھا، لیکن اس صحافی کی جیسے ایک بار میں ہی بھی تسلی نہیں ہوئی تھی۔
لوگ اگر اپنی اصلاح کے لیے میرے پاس آتے ہیں تو میں ان کا ماضی نہیں دیکھتا، کیونکہ خدا بھی توبہ کے بعد ہمارے ماضی کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ اب جو لوگ خود کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ان کا تعلق منافقوں کے قبیلے سے ہو یا مومنوں کی صفوں سے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ لوگ مجرم تھے، گناہگار، قاتل، مجھے سے فرق نہیں پڑتا۔ وہ میرے پاس اصلاح کے لیے آئے تھے اور ان کی اصلاح کرنا مجھ پر میری ذات کا قرض تھا جسے میں نے ادا کیا، اس لیے میں خود پر الزام لگانے والوں کو معاف کرتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ محشر خدا مجھ پر الزام لگانے کی وجہ سے انہیں دوزخ میں ڈالے۔ مجھے خدا پر یقین ہے کہ وہ میری بے گناہی ثابت کر دے گا، کیونکہ خدا خود کہتا ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ لیکن آپ تو خود کسی مذہب کو نہیں مانتے سر، آپ کیسے کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ میں کسی ایک مذہب کو نہیں مانتا، ورنہ تو میں سب مذاہب کو مانتا ہوں۔ خدا کے وجود سے میں کیسے انکار کر سکتا ہوں، جو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے؟ ہاں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں مسلمان نہیں ہوں، نہ عیسائی، نہ ہندو، نہ یہودی۔ اس نے اثبات آلودہ مسکراہٹ، جس میں صرف اور صرف خلوص تھا، سے جواب دیا تھا۔ وہ بہت سہولت سے ہر بات کا جواب دیتا رہا تھا۔ حاجی صاحب سما سے باہر نکلے تو سب کی توجہ ان کی طرف مبذول ہوئی۔ ارم حاجی صاحب سے مصافحہ کر کے پشت سے ان کے ہاتھ کا بوسہ لے کر کار میں بیٹھ کر اپنے آفس کے لیے نکل پڑا۔ بابا یہ دیکھیے ٹھیک بنا ہے۔ بابا سو رہے تھے یا شاید سونے کی کوشش کر رہے تھے جب وہ تاج محل کا ایک ماڈل لے کر ان کے پاس آئی تھی۔ یہ تاج محل سارا کا سارا اس نے خود ہی بنایا تھا۔ چونے کو سانچے میں ڈالا تھا، اسے سکھایا تھا، پھر سانچے میں سے بڑی احتیاط کے ساتھ باہر نکالا تھا۔ اس کی باریکیاں بنائی تھیں، نیا چونا گھول کر اس کی اس جگہ سے لیپا پوتی کی تھی جہاں سے ماڈل سانچے سے صحیح نہیں نکل سکا تھا۔ باریک باریک اوزاروں سے اس کی تراش خراش کی تھی، پھونکے مار مار کر اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ وہ تھک گئی تھی اور سمجھ رہی تھی کہ اب وہ اس کام کو ٹھیک سے سیکھ گئی ہے۔ بابا نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا کر اسے اور پھر تاج محل کی ماڈل کو دیکھا۔ پہلے وہ مدد کرتی تھی، اب خود یہ سارا کام سنبھالنا چاہتی تھی۔ کیا وہ بھی قطب الدین بننا چاہتی تھی؟ بابا اسے کتنی بار تو منع کر چکے تھے، لیکن وہ باز نہیں آ رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر وہی کام کیے جا رہی تھی جو اس سے نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اس کام کے لیے بنی ہی نہیں تھی، وہ صرف بابا کو تنگ کر رہی تھی، کیونکہ جب وہ بابا کو کہا کرتی تھی کہ اس کام کو چھوڑ دیں تو وہ بھی نہیں سنا کرتے تھے۔ اب وہ بھی نہیں سن رہی تھی۔ دیکھیے کیسا بنا ہے۔ بابا کی سمجھ میں نہ آیا کہ وہ اسے کس طرح منع کریں اور کس طرح بتائیں کہ اس کا بنایا ہوا ماڈل ٹیڑھا ہے اور اس میں خوبصورتی نام کی کوئی شے نہیں۔ تاج محل کے مقبرے کی تصویر کشی 77 کو نظر انداز کر کے جیسے صرف اس کے اندر کی قبر کی وحشت کو ابھار گیا ہے۔ سانچے کے پیچ ٹھیک سے کسے تھے تم نے؟ ہاں، بہت اچھے سے۔ نقش چوٹی چھینی سے ابھارے ہیں؟ جی، اس کی آواز مدھم ہو گئی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اتنے سوال کیوں پوچھے جا رہے ہیں۔ ماڈل ٹھیک نہیں تھا، یقیناً بابا نے اس کی آواز کی مایوسی پرکھ لی تھی۔ تم مت کرو یہ کام بیٹی۔ کیوں؟ نظریں اٹھا کر اس نے بابا کی طرف دیکھا۔ اس کے سوال میں طنز تھا۔ بابا کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ آپ کو پتا ہے بابا، اماں کی جان کس نے لی ہے؟ اس نے پوچھا۔ بابا اس اچانک سوال سے چونکے اور سٹپٹا گئے۔ ان کی بیماری نے نہیں، آپ کے اس کام نے۔ ہماری زندگی پتا ہے کس نے خراب کی ہے؟ ہمارے حالات نے نہیں، آپ کے اس کام نے۔ اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کام چھوڑ دوں؟ کیوں؟ کیا باقی رہ گیا ہے کچھ پیچھے؟ اس نے تاج محل کا ماڈل پوری طاقت سے زمین پر دے مارا۔ ایک شور اٹھا تھا کمرے میں اور ٹوٹے ہوئے تاج محل سے سفید چونے کا ایک ننھا سا باریک اور سا بادل بلند ہوا تھا۔ یہ بادل دونوں کے درمیان لمحے بھر کو حائل رہا۔ بابا خاموش تھے، اس کی صورت دیکھ رہے تھے۔ بادل ہٹا تو وہ پھر سے پھٹ پڑی۔ اماں کو آپ سے بہت محبت تھی بابا، آپ پر کبھی اس گھر کا بوجھ پڑنے ہی نہیں دیا انہوں نے۔ آپ یہ سمجھتے رہے کہ آپ کے ان نمونوں اور طغروں نے گھر کو چلایا۔ آپ کے کتنے پیسے ملتے ہیں یہ تو مجھے آج چچا کریم کے پاس جا کر پتا چلا ہے۔ نفرت سے کہتے ہوئے اس نے دوپٹے کے پلو سے پیسے نکالے تھے۔ یہ پیسے دیے ہیں انہوں نے مجھے، ان ڈھیر سارے ماڈلز کے۔ اس نے چند تڑے مڑے سے نوٹ نکال کر بابا کے سامنے پھینکے۔ وہ غصہ جو صبح سے اس کے سر پر سوار تھا، اس نے پیسوں کو زمین پر نخوت سے پھینک کر نکالا تھا۔ بابا کچھ نہیں بول سکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے، وہ سچ کہہ رہی تھی۔ ان کا فن بس اتنی ہی قیمت رکھتا تھا۔ آج ان کے ماڈل سمیت ان کی قیمت بھی عیاں ہو چکی تھی۔ انہوں نے 2-1 آنسو بہائے تھے، آنسو سبین کی آنکھوں سے بھی نکل آئے تھے۔
کالج کے پروفیسر نے 100 روپے کا نوٹ دیتے ہوئے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ اگر یہ تمہیں کم لگ رہے ہیں تو جان لو کہ یہ بہت زیادہ ہیں، اس ماڈل کی حیثیت سے بھی اور تمہاری اوقات سے بھی۔ آج اس نے جان لیا تھا بعض جانکاریاں اس قدر شفاف کیوں ہوتی ہیں، وہ یہ نہیں جان سکی تھی۔ اس چونے نے ہماری زندگی تباہ کر دی ہے بابا، اس چونے نے۔ آپ کہتے ہیں اس کے لیے دل کا سفید ہونا ضروری ہے؟ دل کیسے سفید رہے جب اس کی روح کو سیاہ غم لگ چکے ہوں؟ وہ بھی رونے لگی تھی۔ ساری رات روتے اور سوچتے اسے احساس کھاتا رہا تھا کہ وہ بابا کا بھرم ہی رکھ لیتی۔ جو اسے ایک بات پتہ چل ہی گئی تھی تو اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ اسے بابا کے سامنے آیا ہی کرتی۔ زندگی کی تلخیوں کا بابا سے بدلہ لینا ضروری تو نہیں تھا۔ اگر وہ ساری زندگی اپنے کام سے خوش رہے تھے تو اسے کیا ضرورت تھی اس عمر میں ان کی خوشی اور راحت ان سے چھیننے کی۔ صبح وہ بابا کے کمرے میں گئی تھی۔ بابا اسی حالت میں تھے جس حالت میں وہ رات میں انہیں چھوڑ کر گئی تھی۔ شاید انہوں نے رات سے کروٹ بھی نہیں بدلی تھی۔ اس کے دل سے ایک ہوک سی اٹھی۔ مجھے معاف کر دے بابا، میں نے آپ کا دل دکھایا۔ ایک دم سے وہ کہتے ہوئے بابا کے سینے پر گری تھی۔ مجھے معاف کر دیں، اپنی بیٹی کو معاف کر دیں۔ بے بسی سے اسے کچھ بھی تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کر رہی ہے اور اس نے کل رات کیا کیا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں آج ہی اس کام سے جان چھڑا لوں گا، اپنا سارا سامان باہر پھینک دوں گا۔ بابا خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولے، میں نے تم سب کی زندگی برباد کر دی ہے، اب مزید نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن سبھی جانتی تھی کہ بابا کا اس کام سے چھٹکارے کا مطلب ہے جان سے ہاتھ دھونا۔ چونے کی مالا جپتے جپتے وہ خود کو مٹی کے بجائے چونے کا انسان سمجھنے لگے تھے۔ ان کے لیے وہ ہوا بھی مضر تھی جس میں چونے کی خوشبو نہ ہوتی۔ اس لیے سبھی نے چونے کے پیالے میں پانی ڈال کر ایک بار پھر سے آمیزہ تیار کر لیا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ نہ صحیح لیکن میں آپ کو اس کام میں ترقی کر کے دکھاؤں گی، اس نے ایک عزم سے کہا تھا۔ بابا اسے دیکھتے رہ گئے تھے۔ آنے والے دنوں میں وہ پہلے سے زیادہ دلجمعی سے کام کرنے لگی تھی۔ اس کے سر پہ گھر کے اخراجات کا بھوت سوار تھا۔ وہ جلدی میں معیار کو نظر انداز کر کے تعداد کا اصول بنائے ہوئے تھی۔ آمیزہ بنا کر وہ انہیں سانچوں میں ڈالتی، پھر اگلے دن بڑی احتیاط کے ساتھ سانچوں سے نکال کر دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھتی۔ ساری احتیاط کے باوجود بھی کتنے ماڈل ٹوٹ جاتے تھے، کچھ وہ غصے سے مزید توڑ دیتی تھی۔ بابا اسے دیکھتے رہتے، کچھ نہیں کہتے۔ مہینے بھر بعد کافی ماڈل بن گئے تھے تو وہ پھر چچا کریم کے پاس گئی تھی۔ اس نے اور بابا نے مل کر اس بار بہت سا کام کیا تھا۔ مال اتنا زیادہ تیار ہو گیا تھا کہ اسے 2 تانگے کروانے پڑے تھے۔ وہ کافی سارے پیسے مل جانے کا سوچ کر آئی تھی۔ مال بہت خراب آ رہا ہے میری بٹیا، مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ چچا کریم بے بسی سے بولے۔ آپ اس دفعہ والا کام دیکھیے، آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ لڑکا جو کاٹن لے کر گودام میں جا رہا تھا، اس نے اسے روک کر کاٹن وہاں ہی میز پر کھلوا لیا۔ میری بیٹی تم تو صرف ہلکان ہو رہی ہو، یہ دیکھو مجھے یہاں سے ہی بلبلا نظر آ رہا ہے، چچا کریم نے کہہ کر ماڈل پر ہلکے سے ہاتھ مارا تھا۔ ان کا شک ٹھیک تھا، چوک کے نیچے بلبلا تھا جہاں ہاتھ مارنے سے گڑھا پڑ چکا تھا۔ وہ زمین میں سے گڑ جانے کی حد تک شرمندہ ہوئی۔ زیادہ مال بنانے کے چکر میں وہ پیشے کا ایمان بھول گئی تھی۔ میں معافی چاہتی ہوں چچا، اگر میں دوبارہ ایسا مال لائی تو بے شک آپ ہم سے کام لینا ہی بند کر دیجیے گا۔ گھر میں ڈائی لگا لو میری جان، لیکن تم اسے نہیں چلا سکتی، تمہارے کمزور ہاتھ ڈائی کو نہیں چلا سکیں گے۔ اب سب ارد گرد کے لوگوں نے ڈائی ہی لگا لی ہے۔ جتنا کام تم مہینے بعد لائی ہو لوگ ایک ہفتے کے اندر کر لیتے ہیں۔ لوگ اسی کام سے زیادہ کما رہے ہیں، اور ایک قطب ہے کہ اس نے کبھی میری بات نہیں مانی۔ خیر اس کے باوجود قطب کی بات اور تھی، اس کے ہاتھ میں کافی مہارت تھی، وہ ایک دن میں بھی کافی کام کر ہی لیتا تھا۔ لیکن انہوں نے فقرہ درمیان میں ہی چھوڑ دیا تھا۔ اس سے احساس ہوا کہ بابا ٹھیک کہتے تھے، چونے کے لیے اس کا خون سفید ہو چکا تھا۔ بے ضرر پتھر نے اپنی انا کو توڑ کر اسے کسی قالب میں ڈھالنے کی اجازت نہیں دی تھی، اور بابا اسے اب اتنا کام ہوتا بھی نہیں تھا۔ چچا کریم نے افسردگی سے سر ہلاتے ہوئے دراز میں سے پیسے نکال کر اسے تھمائے تھے۔ وہ پیسے بنا گنے ہی دکان سے باہر نکل آئی۔ اسے سخت شرمندگی ہو رہی تھی، اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمایاں تھے اور پیاس سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ تھوڑی دور آنے کے بعد اپنی چھٹی حص کے الارم پر اس نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تھا۔ اس کا شک ٹھیک تھا، کوئی اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ ایک جوان اور بڑھاپے کے درمیان جھولتا ہوا تھا۔
یا شاید اس کی صحت ہی ایسی تھی کہ جوانی میں بھی بوڑھا دکھ رہا تھا۔ اس نے خاکی رنگ کی انتہائی تنگ پینٹ پہن رکھی تھی جسے دیکھ کر گمان ہوتا تھا کہ وہ پینٹ پہنی نہیں گئی بلکہ جسم کے ساتھ کسی گوند سے چپکائی گئی ہو۔ شرٹ کی رنگت اور چستی بھی پینٹ سے مطابقت رکھتی تھی۔ اس کے سر پر کالے رنگ کی سولا ہیٹ تھی۔ وہ لڑکا چلتا پھرتا کھیتوں کا باغڑ بلا لگ رہا تھا۔ اس لڑکے کو وہ دکان میں بھی دیکھ چکی تھی جب وہ چچا کریم کو وضاحت دے رہی تھی۔ یہی لڑکا شیلفوں پر پڑی چیزیں دیکھتے ہوئے اسے ترچھی نظروں سے گھور رہا تھا اور انتہائی برا لگ رہا تھا۔ اگر وہ اس چیز کو اپنے حسن میں اضافے کی کوئی مانے ہوئے تھا تو سبین اسے اچھی طرح سمجھا سکتی تھی کہ وہ یہ حرکت کرتا ہوا کتنا اوچھا لگتا ہے۔ اب وہ اس کے پیچھے پیچھے باہر نکل آیا تھا اور سبین کا پیچھا کرنے لگا تھا۔ پیچھے پلٹ کر اسے اپنے سامنے دیکھ کر سبین کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ لڑکا کمال کا ڈھیٹ تھا۔ اسے رکتا دیکھ کر اس کے پاس چلا آیا تھا۔ سبین اچنبے سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ معاف کرنا، میں دکان کے مالک کے ساتھ تمہاری گفتگو سن چکا ہوں۔ تو اس سوالیہ گویا ہوئی۔ وہ میں اس کے ہونٹوں اور دانتوں میں دبی ہوئی ماچس کی تیلی دائیں سے بائیں کنارے کو چھونے لگی۔ اگر یہ ماچس کی تیلی بھی اس کی کوئی ادا تھی تو وہ غلیظ لگ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم ناحق بول رہے ہو۔ مجھے لگتا ہے وہ تم پر ناحق بول رہے تھے۔ وہ میرے چچا ہیں، جو کہہ رہے تھے ٹھیک کہہ رہے تھے، اس نے صاف گوئی اور درستی سے کہا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر تم برا نہ مانو تو مجھے اپنے ماڈل دکھا سکتی ہو۔ میں تمہیں اس کام کے زیادہ پیسے دوں گا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میرا کام زیادہ اچھا نہیں ہے۔ اس نے آبرو اٹھائے۔ ہاں ٹھیک ہے، تو دکان میں جا کر دیکھ لو۔ وہ مڑنے لگی۔ نہیں، اس نے اسے پکارا۔ مجھے تمہارے سارے ماڈلز دیکھنے ہیں۔ جو کام میں تمہیں دوں گا اس کے لیے پیسے اس سے سب سے کہیں زیادہ ہیں جتنا تم کماتی ہو، بلکہ اس کام کے اتنے پیسے اس پورے شہر میں کوئی نہیں کما سکتا۔ اتنے میں تمہیں دوں گا۔ بات کچھ ایسی تھی کہ سبین کو پلٹنا پڑا۔ لڑکا طمانینت سے مسکرایا۔ بس تم پہلے میری تسلی تو کرو کہ تم یہ کام کر سکتی ہو۔ سبین نے کچھ لمحے سوچتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ وہ کوئی فیصلہ کرنے لگی تھی۔ خود کے ساتھ جوڑ توڑ، باورچی خانے اور راشن کے ڈبوں کے ساتھ میل ملاپ، کام ہی تو کرنا ہے۔ پھر یہ کیوں دیکھنا کہ کروانے والا کیسا ہے؟ بھلا مزدور کو اس سے کیا کہ اسے کمائی دینے والے ہاتھ کالے ہیں یا گورے؟ اسے تو مزدوری سے مطلب ہے۔ ٹھیک ہے، میرے گھر چلو، یہاں قریب ہی ہے، پیدل کی مسافت ہے، اس نے کہا۔ اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ وہ سہارے ڈھونڈ رہی تھی۔ نہیں جانتی تھی کہ اس وقت اس اجنبی کو اپنے گھر لے جانا اس کے آنے والی ساری زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں بچے گا۔ کچھ بھی تو نہیں۔ یہ دیکھو، یہ سب میرے بابا نے بنائے ہیں۔ وہ اس اجنبی کو گھر لے آئی تھی۔ یہ دیکھو، یہ بھی۔ وہ ذہن میں بکھرے سوکھے ہوئے وہ ماڈلز اسے دکھانے لگی جو ابھی پوری طرح تیار نہیں ہوئے تھے۔ پہلے ہم بس سادے ماڈل بناتے تھے، لیکن اب میں نے بابا سے کہہ دیا ہے کہ ہم رنگوں والے ماڈل بھی بنائیں گے، انسانی شکل والے بھی، گولڈن اور سلور پتی کے کام والے بھی، نگینے افشاں والے بھی۔ پہلے اتنا سرمایہ نہیں تھا ہمارے پاس۔ تم تو جانتے ہی ہوگے کہ آج کل یہ سب چیزیں کس قدر مہنگی ہیں۔ گولڈن پتی تو جیسے واقعی میں گولڈن کی بنی لگی ہے۔ سلور پتی کے نرخ بھی آسمانوں سے باتیں کرنے لگے ہیں۔ لیکن میں نے چاچا کریم سے بات کی ہے، وہ ہمیں ادھار رقم دے دیں گے جسے وہ ہر ماہ مال کی رقم سے ہی کاٹ لیا کریں گے۔ میں آج جا کر گولڈن سلور پتیاں، مور پنکھ، نگ اور افشاں خرید لاؤں گی۔ میرے بابا وہ کام بھی بڑی آسانی سے کر لیں گے۔ تیزی سے بولتی وہ دراصل وہ یہ چاہتی تھی کہ اجنبی کسی بھی طرح سے ان کے کام سے تسلی کر لے۔ یہ سب کام تم بھی کر سکتی ہو؟ ہاں، میں بھی تو بچپن سے ہی یہ کام کرتی چلی آ رہی ہوں۔ یہ دیکھو، یہ میں نے بنایا ہے۔ وہ نئے ماڈلز کو دکھانے لگی جو واقعی اس نے بنایا تھا اور کسی حد تک لاجواب بنایا تھا۔ لیکن وہ لڑکا ماڈل سے زیادہ اس کو دیکھ رہا تھا، کھوجتی نظروں سے۔ اسے جیسے ماڈل دیکھنے میں تو کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیوں میں کسی جرم کی چمک تھی جسے گھر کی غربت میں دھسی سبین نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ کون ہے بیٹی؟ اندر سے بابا کی کھانستی ہوئی آواز آئی تھی۔ بابا کسٹمر ہے، مال بنوانا چاہتے ہیں، کسی نئی دکان سے آئے ہیں، اس نے وہاں سے ہی تیز آواز سے کہا تھا۔ بابا نے مزید کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ لگتا ہے تمہارے بابا بیمار ہیں، اس نے شاید بابا کی کھانستی آواز سے اندازہ لگا لیا تھا۔ ہاں، اس کے پاس اس بے محل سوال کا یہی جواب تھا۔ یہ چھوٹی بہن ہے تمہاری؟ اس نے ذہن کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی زویا کی طرف اشارہ کیا جو آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے۔ اس نے اس کی ظاہری حالت دیکھ کر ہی اندازہ لگا لیا تھا جو کہ کوئی بھی لگا سکتا تھا۔ نہیں، یہ بول نہیں سکتی، اس کا آپریشن ہونے والا ہے، اس نے صاف گوئی سے کہا۔ اجنبی کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اور امی؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔
کیا تم کچھ خریدنا چاہتے ہو، کوئی کام کروانا چاہتے ہو؟ اسے اس کا سوال پر سوال پوچھنا برا لگا تھا۔ ہاں، وہ پھر بھید بھری مسکراہٹ سے مسکرایا۔ کروانا تو چاہتا ہوں، لیکن صرف تم سے ہی، تمہارے بابا سے نہیں۔ میں کر دوں گا، میں بھی کافی ماہر ہوں۔ بولو کیا کیا بنوانا ہے تمہیں، کس طرح کا مال چاہیے؟ تو سنو، تمہیں انہی میں سے ایک ایسا ماڈل بنانا ہے جس میں تم سب سے زیادہ ماہر ہو۔ اور لڑکا آگے بولتا جا رہا تھا اور وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھتی جا رہی تھی۔ 1-2 منٹ بعد کا منظر تھا، وہ اسی لڑکے کو دھکے مار کر گھر سے باہر نکال رہی تھی۔ لڑکے کے چہرے پر ابھی بھی ویسی ہی مسکراہٹ تھی۔ سوچ لو، سودا مہنگا نہیں ہے اور اتنا برا بھی نہیں ہے، وہ مہنگا اور برا کو کھینچتے ہوئے بولا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے خبیث، وہ غصے سے چلائی تھی اور اس نے اس پر تھوک دیا تھا۔ رشید، اس کا ہونے والا شوہر، جو گھر سے کافی فاصلے پر کھڑا تھا، سب تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ بھی گھر کے دروازے کے پاس آ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ روب جو اس پر جچتا نہیں تھا، اس نے اسی روب سے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ دروازہ بند کر کے اندر جانا چاہتی تھی۔ اجنبی وہاں ہی کھڑا تھا، اسے رشید نامی لڑکے سے ذرا برابر بھی خوف نہیں تھا۔ اگر پھر بھی تمہارا ارادہ بدلے تو میرا کارڈ رکھ لو، اس نے جیب سے کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ سبھی نے رشید کے سامنے کارڈ پکڑ لیا اور اندر آ کر پھاڑ کر نالی میں بہا دیا۔ کون تھا یہ؟ رشید بھی اندر آ گیا۔ کوئی نہیں، مال خریدنے آیا تھا، چچا کریم نے بھیجا تھا، لیکن کم پیسے دینے لگا تو مجھے غصہ آ گیا۔ رشید کے چہرے سے ظاہر تھا کہ اس نے سبین کی بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ آئندہ کے بعد تم چچا کریم کے پاس نہ جانا، مجھے مال دینا، میں دے کر آیا کروں گا۔ اچھا، وہ بس یہی کہہ سکی تھی۔ کتنی بار کہہ چکا ہوں، تم اچھا کہہ کر بھی پھر خود ہی چلی جاتی ہو۔ مجھے نہیں پسند کہ میری ہونے والی بیوی اس طرح گھر سے باہر نکلے، رشید غصے سے کہہ کر چلا گیا۔ سبین اس لیے خود ہی ہر بار چچا کریم کے پاس چلی جاتی تھی کیونکہ اسے پچھلا تجربہ یاد تھا جب اس نے رشید کو مال دے کر چچا کریم کے پاس بھیجا تھا۔ واپسی پر جو پیسے رشید نے اسے پکڑائے تھے وہ دیکھ کر اس کا خون جل گیا تھا۔ وہ جانتی تھی اتنے کم پیسے چچا کریم نے نہیں دیے تھے۔ وہ جا کر ان سے پوچھنا بھی نہیں چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ رشید کا ہی کام ہے۔ دن سے شام اور پھر شام سے رات تک وہ اس اجنبی لڑکے کی بات پر جلتی رہی تھی۔ آخر اس کی ہمت کیسے ہوئی تھی کہ وہ اس سے اس طرح کی بات کرنے کی کوشش کرے، اور پھر اوپر سے وہ اسے اپنا کارڈ بھی دے رہا تھا کہ اگر اس کا ارادہ بدلے تو چولہے کے پاس بیٹھی وہ روٹیاں بناتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ پھر بھی دسترخوان پر کھانے کے دوران اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ ساری روٹیاں جلا چکی ہیں۔ تمہارے تایا تمہاری رخصتی کا مطالبہ کر رہے ہیں، بابا نے ایک دن کھانے کے دوران اس سے کہا۔ نوالا اس کے ہاتھ سے منہ میں نہیں جا سکا تھا۔ بابا نے اس کا تاثر دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے گہری سانس چھوڑی۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ ابھی کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر ابھی آپ انہیں منع کر دیں۔ ابھی مجھے زویا کا آپریشن کروانا ہے اور یہ گھر، پھر اس گھر کی اتنی فکر مت کرو۔ اور تم کون سا دوسری شہر چلی جاؤ گی؟ پچھلی گلی ہی میں تو ہو۔ ٹھیک ہے، پھر آپ جو مناسب سمجھیں۔ اس کی اس عام بات میں غصہ تھا کہ ٹھیک ہے، پھر ہم سب جہنم میں جائیں۔ وہ کیوں سب کی فکر کرے؟ میں آج ہی بھائی کے گھر جا کر بات کرتا ہوں۔ اس فرض سے جتنی جلدی سبکدوش ہو جاؤں بہتر ہے۔ رات میں بابا تایا ابا کی طرف گئے تھے اور وہ کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اس ٹھہر چکی خزاں کو دیکھ رہی تھی جو آ کر جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اندھیاری میں چاند چمک رہا تھا اور اس کی چاندنی کسوف لرزاں تھی۔ دن کے پرندے درختوں کی بے برگ اور بے پتہ شاخوں پر دن کے اجالے کی گرمی کو اپنے اندر سموئے ہوئے آرام کر رہے تھے، اور رات کے شب بیدار چرند کاکامود راگ الاپ رہے تھے۔ کامود راگ جو اداس کو اداس دبیس کر دیتا ہے اور خشک کو خشک کن۔ اس کا دل اس وقت غمناکی سے پھٹنے پر آ گیا تھا۔ نیند کے بجائے اس کی آنکھوں میں رت جگی کی کمک بھر دی گئی تھی۔ زویا سو چکی تھی اور اسے نیند نہیں آنے والی تھی۔ بابا واپس گھر آئے تو وہ تب بھی جاگ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیا کہہ دیا ہے انہوں نے؟ اس نے بابا کا اترا ہوا منہ دیکھا تو پوچھے بنا نہ رہ سکی تھی۔ تائی نے یقیناً جہیز کا مطالبہ کر دیا ہوگا۔ کاش جہیز کا ہی مطالبہ کر دیا ہوتا۔ بابا غمگین تھے۔ مجھے کچھ بتائیں گے؟ کچھ نہیں، سو جاؤ۔ اسے سونے کا کہہ کر وہ خود ساری رات جاگتے رہے تھے۔ اگلے 1-2 دن بھی اسی طرح گزرے تھے۔ تایا ابو آتے تھے، بولتے تھے، لڑتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ کیا ہو رہا تھا وہ کچھ نہیں جان پا رہی تھی۔ کیا کہتے ہیں تایا ابو؟ وہ مختلف طریقوں سے انہیں کریدنے لگی تھی۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں یہ گھر رشید کے نام لگا دوں۔
بابا نے ایک دن ہار مان لی. سبین دھک سے رہ گئی. یہ کیسا مطالبہ ہے؟ تمہاری تائی امی ایسا ہی چاہتی ہیں. ورنہ بابا خاموش ہو گئے. ورنہ کیا؟ اس نے پوچھا. کس بات کی تصدیق چاہتی تھی وہ، جبکہ وہ جانتی تھی کہ تائی کی مرضی اس نکاح میں نہیں تھی اور وہ اپنی ضد کی کس حد تک پکی ہیں. اگر اس کی شادی رشید سے ہو چکی ہوتی اور ان کے 2-3 بچے بھی ہو چکے ہوتے اور تب بھی تائی سے یہ مطالبہ کرتی تو وہ تب بھی بابا کو اتنا ہی پریشان ہونا تھا، کیونکہ تائی اپنی ضد میں انتہا تک جانا چاہتی تھی. ورنہ وہ رخصتی نہیں لیں گے، بابا کہہ کر چارپائی پر گر گئے. مجھے ایسے لالچی لوگوں میں نہیں جانا. ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہی کیوں؟ کیسے آپ انکار کر دیں؟ پاگل مت بنو. تمہارا صرف رشتہ نہیں طے ہوا جو میں انکار کر دوں. نکاح ہو چکا ہے. مجھے کچھ کرنا ہوگا. کر لوں گا میں کچھ. آپ یہ گھر ان کے نام نہیں لگائیں گے بابا، اس نے تنبیہ کی. اس کی آواز میں استقلال تھا. میں آگے ہی بہت پریشان ہوں سبین، مجھے مزید پریشان مت کرو. وہ پیر پٹکتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی. شادی کی تاریخ بھی اسی الجھن میں رکھی گئی تھی. تایا ابو وقفے سے گھر کے چکر لگانے لگے تھے. ایک طرف شادی کی تیاری تھی اور دوسری طرف یہ پریشانی. اس کا دل کوئی بھی چیز خریدنے کو نہیں کر رہا تھا. پھر بھی بابا کے کہنے پر وہ اپنا جہیز مکمل کر رہی تھی. کچھ چیزیں تو اماں ہی اس کے لیے چھوڑ کر گئی تھیں، باقی وہ لے رہی تھی. اپنے اور زویا کے کپڑے تیار کر رہی تھی. پڑوس کی سہیلیاں بھی آ جاتی تھیں. سب مل کر کام کرتی تھیں. رضائی، گدوں میں نگدنے ڈالنا، چاول صاف کرنا، اس کے داج کے کپڑے ٹاکنا، دہیج کے کپڑے ٹاکنا، بیڈ شیٹوں پر کڑھائی کرنا، کمرے میں بند کر کے اسے اپٹن لگانا. ایسے ہی بہت سے چھوٹے موٹے کام تھے جو سب ہنستے ہنستے کیا کرتی تھیں. شادی کی عجیب سی خوشی تھی جو گھر کی پریشان فضا میں بھی اس پر چھانے لگی تھی. اتنا بھی برا نہیں ہے رشید جتنا میں سوچتی ہوں. ٹھیک ہے، اسے اس پر ہی گزارا کرنا ہوگا. اب اس پرانے مندر میں کوئی شہزادہ تو آنے سے رہا. اس نے کسی اور ہی نظر سے رشید کو دیکھا تو وہ سلوٹ زدہ سی شرما گئی. اور اب وہ کسی حد تک مطمئن تھی، لیکن تایا ابا مطمئن نہیں تھے. دیکھ قطب الدین، شکیلہ کا مطالبہ کچھ ایسا بھی برا نہیں. شادی کے بعد تم بھی ہمارے ساتھ ہی رہنا. تمہیں اور کس نے سنبھالنا ہے؟ ہانڈی روٹی خود تو کرنے سے رہا تو. زویا بھی ہمارے ساتھ ہی رہے گی. اس گھر کو کرائے پر چڑھا دیں گے. رشید کو اپنا بیٹا کہا ہے تو اب اپنا بنا کر بھی دکھا. آخر اس میں برائی ہی کیا ہے؟ پھر بھرجائی مرنے والی تھی، شکیلہ نے احساس کیا، جبکہ رشید کی بات وہ اپنی بہن کے گھر کر چکی تھی. اب تم بھی اس کی لاج رکھو، اس کی ضد پوری کر دو. یہ نہیں ہو سکتا. میں سب گھر والوں کی دشمنی مول نہیں لے سکتا قطب. سب بچے ماں کے ساتھ ہیں. میں نے تیرا ساتھ دیا بھی تو کچھ نہیں ہوگا. سب میرے خلاف ہوں گے، کیونکہ سب اس وقت یہی سمجھ رہے ہیں کہ وہ سب ٹھیک ہے. میں نے شکیلہ سے ابھی کچھ نہیں کہا. یہی کہا ہے کہ قطب پیپر بنا رہا ہے. تایا ابو روز آتے تھے اور چلے جاتے تھے. سبین نے اس معاملے میں مداخلت کرنا چھوڑ دی تھی. اس نے یہ معاملہ بابا کے ہاتھ میں ہی دے دیا تھا کہ وہ جو مناسب سمجھیں کر دیں. اب وہ بھی تایا ابا کی طرح ہی سوچنے لگی تھی کہ تائی کا مطالبہ اتنا بھی برا نہیں ہے. اسے اندازہ ہی کہاں تھا کہ یہ معاملہ جسے وہ صرف مطالبہ سمجھ رہی ہے کتنا سنگین ثابت ہوگا. یہ اس کی مہندی کا دن تھا. گھر قمقموں سے روشن تھا. صحن میں دریاں بچھی تھیں جہاں تھوڑی دیر کے بعد اسے بٹھایا جانا تھا. ہر طرف گلاب کے پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں. گھر سے باہر دال چاول کی دیگیں بن رہی تھیں. کم مہمان ہونے کی باوجود بھی ہر طرف افراتفری تھی. اس کی ساری محلے کی اور 1-2 کالج کی سہیلیاں بھی آئی تھیں. زویا پاس بیٹھی اس کے گجروں سے کھیل رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی. تمام باتیں بھول کر اور نظر انداز کر کے وہ بھی مسکرا رہی تھی. پیا گھر جانے کے سپنے کون سی لڑکی نہیں دیکھتی. وہ تو اس لیے مطمئن تھی کہ اس کا سسرال گھر کے قریب ہی ہے. وہ جب دل کرے گا یہاں آ جایا کرے گی. تائی اس کی مہندی لے کر آئی تھیں اور اب ساتھ والے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں. رشید بھی آیا تھا جسے اس کی سہیلیاں کھڑکی سے جھانک کر دیکھ رہی تھیں اور آپس میں ہنس رہی تھیں. اسے بھی اس کا نام لے کر چھیڑ رہی تھیں. اسے آج کچھ بھی برا نہیں لگ رہا تھا. اچانک ہی ساتھ کے کمرے سے تائی کی تیز آواز آنے لگی. اس کی سہیلیاں جو پہلے ہی سے کھڑکی میں کھڑی چہک رہی تھیں ایک دم سے چپ ہو گئیں.
تائی کی آواز بڑھنے لگی. پریشانی نے اسے ایک دم سے گھیرا. لباس سمیٹ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی اور جھری سے دوسرے کمرے میں جھانکنے لگی. جب تک یہ گھر میرے بیٹے کے نام نہیں لگ جائے یہ شادی نہیں ہوگی. تائی امی وہی بات کہہ رہی تھیں جو تایا ابو 12 دفعہ کہہ چکے تھے، لیکن تایا کے کہنے میں اور تائی کے کہنے میں زمین آسمان کا فرق تھا. وہ اندر تک کانپ کر رہ گئی. تائی اپنے مطالبے پر اس بری طرح سے ڈٹی ہوئی ہوں گی اسے اندازہ ہی کہاں تھا. بابا سب کے درمیان خاموش بیٹھے تھے. ابھی تک پیپرز ہی نہیں تیار ہوئے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ سب تیار ہے. وہ اب تایا ابا پر برس رہی تھیں. تایا ابا امید بھری اور بھیگی نظروں سے بابا کی طرف دیکھ رہے تھے. پیپرز تیار نہیں ہیں قطب الدین؟ انہوں نے آنسو بھری آواز سے اپنے بھائی سے پوچھا تھا. وہ اپنی بیوی اور بچوں کے سامنے بے بس تھے. نہیں، اور نہ ہی ہوں گے. ابا نے سر جھکائے 2 ٹوک کہا تھا. کیوں نہیں ہوں گے؟ میرا بیٹا کوئی گرا پڑا نہیں ہے جسے میں کسی بھی یتیم مسکین کے ساتھ بیاہ دوں گی. آپ کی بیٹی میں ہے ہی کیا؟ تائی اماں نے اپنا ظرف بالائے طاق رکھ کر چھوڑا تھا. انہیں اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں. سبین کمرے سے باہر نکل کر اس کمرے میں چلی آئی جہاں سب بیٹھے تھے. تائی نے اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر منہ پھیر لیا تھا. صرف سفید رنگ کے گن پر میں اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتی. میری اپنی بھانجی ڈاکٹر کا امتحان دینے والی تھی، لیکن میں نے اسے چھوڑ کر ایک باسی روٹی کھانے کو ترجیح دی، ایک مرتے ہوئے بندے کا خیال کر کے. تائی اماں نے اس کی ماں کا ذکر جس نخوت سے کیا تھا، اس کا دل کیا وہ تائی اماں کا منہ نوچ لے یا خود پنکھے پر لٹک جائے. بابا! تائی چپ ہوئی تو اس نے بابا کو پکارا. بابا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. گھر رشید کے نام کر دیں. اس نے اس طرح کہا کہ بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ چاہے اب رشید سے شادی کرتی یا نہ کرتی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ اب یہ گھر رشید کے نام لگ جائے. تائی نے اسے اور اس کی ماں کو گالی دی تھی. یہ گھر رشید کے نام نہیں لگ سکتا کیونکہ یہ گھر بک چکا ہے. سال پہلے بابا نے خاموشی میں وہ دھماکہ کیا جسے وہ کافی دنوں سے چھپاتے چلے آ رہے تھے. یہ دھماکہ سیدھا تائی امی کے سر پر جا گرا تھا. کیا؟ کب؟ کس کو؟ وہ مقبوط حواسی میں بولی. ہاں کے علاوہ اس جواب کی انہیں توقع ہی کہاں تھی. کریم کو، جب ختیجہ بیمار ہوئی تھی. بابا نے سچائی بتا دی تھی. کمرے میں کوئی ایسا نہیں تھا جو اس بات پر یقین نہ کرتا. سب جانتے تھے کہ وہ جو سن رہے ہیں سچ ہے. سبین کی سب سہیلیاں بھی اپنے کمرے میں اسی کمرے میں آ گئی تھیں. سارے مہمان بھی. تایا ابا نے بھی آنکھوں سے بابا کو دیکھا اور تائی. ان کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کریں اور کیا کہیں. محفل سے شکست لے کر گھر جانا انہیں منظور نہیں تھا. ان کی لومڑی صفت آنکھوں میں بال آ گیا تھا. آئیبروز ماتھے تک جا لگے تھے کیونکہ رخصتی کے بدلے گھر نام کرنے کی بات طے پائی تھی، اور اب گھر بک چکا ہے تو وہ رخصتی بھی نہیں ہو سکتی. تائی امی بابا سے بھی بڑا دھماکہ کرنے کی ٹھان چکی تھی. رشید! تائی امی نے رشید کی طرف دیکھ کر آواز لگائی. یہ آواز اشارہ تھی، حکم تھا. آنے والے لمحوں کو سوچ کر سبین کی روح تڑپ اٹھی. کیا رشید وہی کہنے والا تھا جس کا اشارہ اس کی ماں نے اسے کیا تھا؟ اس کی آنکھیں خطرے کو بھانپ کر پھٹنے پر آ گئی تھیں. میں رشید صلاح الدین سبین قطب الدین کو 3 بار طلاق دیتا ہوں. رشید نے ایک لمحہ سوچے بنا طوطے کی طرح رٹا ہوا جملہ 3 بار دہرایا تھا. بجلی کی کڑک سے سارا آسمان پھٹ گیا تھا. دھرتی کا سینہ چاک کر کے سارا لاوا ابل کر باہر کو آ گیا. دنیا کا کوئی افق ایسا نہیں جہاں اس دن بجلی نہیں کڑکی تھی، اور یہ تمام بجلیاں سبین پر آ کر گری تھیں. جل کر وہ لمحوں میں راکھ ہو گئی تھی. اینڈ آف دی ایپیسوڈ. باقی سنیے آئندہ.